ہمیں ہر حالت میں اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا پالن ہار اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے اور مختار کل بھی اللہ ہی ہے۔ بغیر اللہ کی مرضی کے، بغیر اللہ کی منشا کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک صاحب رات میں سوئے اور جب انہوں نے خواب دیکھا تو ان کو خواب میں شیر نظر آیا۔ تو اگر کسی صاحب کو خواب میں شیر نظر آ رہا ہے تو اس کی تعبیر کسی دشمن کی ہے، یعنی کوئی ایسا ان کا دشمن ہے جو ان کو تکلیف پہنچانے کی، ان کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر دوسرے صاحب سوئے اور ان کو خواب میں سانپ نظر آیا تو اگر وہ سانپ گھر میں نظر آیا تو گھر میں کوئی انسان ہے، گھر میں کوئی ایسا دشمن ہے جو ان کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہی سانپ باہر نظر آیا کسی کھیت میں یا کسی جنگل میں تو پھر کوئی باہر ہے، کوئی دشمن جو ان کو پریشان کرنے کی، ان کو ذلیل کرنے کی سازشیں کر رہا ہے اور تدبیریں بنا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب رات میں سوئے اور ان کو خواب میں کتا نظر آیا تو کتے کی تعبیر یہ ہے، کوئی اگر کالے کلر کا کتا نظر آیا تو کوئی ایسا دشمن ہے جو اپنے دل میں کینہ رکھے ہوئے بیٹھا ہے اور بہت ہی زیادہ کینہ اور بغض رکھے ہوئے ہے اور آپ کو پتہ نہیں کیسی تکلیف پہنچا دے، کیسا نقصان پہنچا دے، یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اگر کالے کلر کے علاوہ کوئی کتا نظر آیا ہے، سفید کلر کا، پیلے کلر کا، کسی دوسرے کلر کا، تو وہ کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دے گا، ہو سکتا ہے آگے چل کے وہ آپ کا دوست بھی بن جائے۔ تو اس قسم کے خواب ہیں جن کی تعبیرات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر کسی نے خواب میں کبوتر دیکھا تو اس کی مثال عورت کی دی جاتی ہے، یعنی اگر کوئی کبوتر کا گوشت کھا رہا ہے خواب میں تو وہ کسی عورت کے مال سے فائدہ اٹھائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے دیکھا کہ میں کبوتر پکڑ رہا ہوں خواب میں تو گویا کہ وہ کسی عورت سے نکاح کرے گا۔ تو اس طریقے سے تعبیریں بتائی جاتی ہیں، لیکن یہ عام تعبیریں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ جب مجھ سے کوئی خواب کی تعبیر معلوم کرے تو وہ اپنی عمر بتائے، کس ٹائم میں رات میں خواب دیکھا ہے وہ بتائے، پوری ڈیٹیلز بتائیں، اس کے بعد ہی ان کو تعبیر بتائی جائے گی۔ اور دوسری درخواست میری آپ لوگوں سے یہ ہے کہ زیادہ وہمی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے شیر دیکھ لیا، ہم نے کتا دیکھ لیا، ہم نے کبوتر دیکھ لیا، اب ہم کیا کریں، یہ وہ۔ جو زیادہ باریکیوں میں جاتا ہے، زیادہ پریشان ہوتا ہے، حالات اسی پر آتے ہیں، میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ ہاں، جو زیادہ باریکیوں میں جاتا ہے نا، بدعتی بننا چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، کہیں پریشانی نہ آ جائے، تو ایسے لوگوں پہ پریشانی آئے گی، یاد رکھنا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو گے، اللہ پر یقین رکھو گے، پریشانی نہیں آئے گی۔ لیکن خوابوں پہ یقین رکھو گے، شیر اور چیتے اور بگروں پہ یقین رکھو گے تو پھر پریشانی آئے گی۔ تو اس لیے اللہ پر یقین رکھو، نمازیں پڑھو، اپنے لیے دعائیں آج کل انسان یہ تو کرتا نہیں ہے کہ ہم دعا کر لیں، عاملوں کے پاس جائے گا، تعویذ والوں کے پاس جائے گا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گھر میں پریشانی آ گئی۔ اللہ پر یقین نہیں ہے، عاملوں پر یقین ہے، تعویذ والوں پر یقین ہو گیا ہے۔ اللہ پر یقین کرو، جب دوسروں پہ یقین کرو گے تو پھر پریشانی آئے گی، اللہ پر یقین کرو گے تو پھر پریشانی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ اس لیے زیادہ وہمی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا بھی خواب دکھ رہا ہے کوئی بات نہیں، نظر انداز کرو، چھوڑو۔ ہمیں جو کام کرنا ہے، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں، جس کے لیے ہم بنائے گئے ہیں، وہ کام کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو خوش کریں۔ چند دن کی زندگی ہے، پھر ہمیں مرنا ہے، آخرت میں جانا ہے۔ اس لیے ہماری آپ لوگوں سے سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ خواب وغیرہ پہ زیادہ دھیان نہ دیں۔